بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر میں اس ٹاپک کے پہلو دیکھوں، اس کی ڈائمینشنز، تو وہ چار میرے سامنے آتی ہیں۔ یعنی ہم نے بات کی تھی علم، عقیدہ، اسے اور عمل، یعنی ان میں سے کس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو عمل پہ علم اور عقیدہ اسے ترجیح حاصل ہے، ایک بات۔ یعنی ایک بات ہو گئی علم کی، علم اور عمل۔ دوسری بات ہوئی عقیدہ اور عمل۔ اچھا، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال میں سے کسی عمل کو ترجیح حاصل، یعنی علم عمل کے مقابلے میں، عقیدہ عمل کے مقابلے میں، عمل عمل کے مقابلے میں، اور جو چوتھا پہلو بنتا ہے وہ ہے کہ علم اور حفظ، یا آپ اس کو تفقہ کہہ لیں، فقہ کہہ لیں، اس کے مقابلے میں حفظ کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان میں سے کس کو ترجیح حاصل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کے تقریباً کوئی چار پہلو میں نے بنائے ہیں کہ یہ اس کے یہ ڈائمینشنز اس کی یہ بنتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ علم اور عمل۔ دوسرا ہے عقیدہ اور عمل۔ تیسرا عمل عمل کے مقابلے میں، اور چوتھا ہے اور حفظ، یہ یعنی تفقہ اور حفظ۔ آپ اگر ان چار باتوں پر، چار پہلوؤں پر اگر آپ غور کریں گے نا، توجہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے مسئلے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں، اور خاص طور پر جو اہل علم ہیں اور اہل مدارس آپ کہہ لیجئے، علماء کہہ لیجئے، ان کے ہاں بھی اس بات کا ادراک کم پایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک واضح وجہ جو سمجھ آتی وہ یہی ہے کہ بھئی ہمارا ایک مسلک، ایک جماعت، ایک گروہ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کا ادراک غیر جانبدار طریقے سے یا امپارشل ہو کر ہم مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ہم جو سیکھتے ہیں ہم اسی کو ہی نافذ کرتے ہیں، اور اسی کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مرجو ہے، یعنی اسی کو ہی ترجیح دی جانی چاہیے، بس یہی عمل ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ امت کا مسئلہ بھی یہی ہے، صرف یہ نہیں کہ اہل علم، اگر عوام میں ہم جاتے ہیں، مسلمانوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں اسی کا تضاد آپ کہہ لیجئے، ٹکراؤ کہہ لیجئے، یا اسی میں لوگوں کا الجھاؤ ہوتا ہے۔ ان کو بالکل اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ بھی کون سا عمل ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے اور کس کو ہم دوسرے نمبر پر رکھیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، علماء نے قرآن پاک سے جو سمجھا، جو استنباط کیا، وہ یہ ہے کہ بنیادی بات کہ علم کو عمل پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم ترجیح کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے آپ کی طرف سے یہ سوال اٹھے اور پیدا ہو، آپ کے ذہنوں میں ہو، اگر آپ پوچھتے نہیں ہیں، کہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علم کو عمل پر ترجیح حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عمل بے معنی اور غیر اہم ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے بات۔ لیکن جب آپ کسی کے تقابل میں چیز کو لاتے ہیں نا، تقابل میں پھر آپ کو کسی کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہوتا ہے اور کسی کو آپ نے دوسرے نمبر پر رکھنا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں جب بات کروں گا علم اور حفظ میں، ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم حفظ کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں نہیں ہم حفظ کیوں نہ کریں، قرآن پاک ہم حفظ کرتے ہیں، بڑی فضیلت ہے اس کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی حفظ کو ہم غیر اہم نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حفظ پر فوقیت یا ترجیح کس کو حاصل ہے، ہم اصل میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی جس کو ترجیح حاصل ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے جس کو ترجیح حاصل نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کلی طور پر ٹوٹلی ہم نگیٹ نہیں کر رہے، اس کا انکار نہیں کر رہے، یہ نقطہ واضح رہنا چاہیے، یہ بات۔ اچھا، اب اس کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ
ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں یا اپنے اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علم کو انہوں نے ہمیشہ عمل پر انہوں نے ترجیح دی۔ میں یہاں پہ امام بخاری کا میں حوالہ دوں گا، صحیح البخاری کا جو کتاب العلم ہے، اس کا ایک باب انہوں نے باندھا ہے، بیان کیا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، علم بات سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ہوتا ہے۔ یہ آپ نے باقاعدہ امام بخاری نے اس کو یہ باب اس کا باندھا ہے۔ اچھا، اب اسی میں ہی امام بخاری پھر آگے جا کر اس کے دلائل بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے، آیت سورۃ محمد کی، کہ جس میں فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ جان تو کہ بے شک نہیں معبود مگر اللہ، اور اپنے گناہوں کا استغفار کر۔ اب امام بخاری آپ ماشاءاللہ دورہ حدیث میں بھی آپ میں سے کئی ہیں، بچے میرے بیٹے ہیں آپ میرے، تو آپ دورہ حدیث میں بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری اسی طریقے سے ہی قرآن کی آیات کو بھی لاتے ہیں اور اس طرح باب بھی باندھتے ہیں۔ جیسے پہلا باب وحی پر آ گیا تو وہ وحی پر کیوں باب ہے وہ علیحدہ پھر اس کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر انما الاعمال بالنیہ یا بالنیات وہ حدیث لائے، وہ اس کا پھر کیا تعلق بنتا ہے۔ تو یہ امام بخاری کا اپنا ایک انداز ہے، اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے۔ ایک تو وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کی ہے کہ جان کہ نہیں معبود مگر اللہ، یعنی توحید کا علم حاصل کر، پھر اس کے بعد عمل کی بات کی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کہ اپنے گناہوں کا تو استغفار کر۔ تو یہ امام بخاری نے پھر آگے انما یخشی اللہ من عباد العلماء کی بات کی ہے کہ جو خشیت ہے یہ علم کے بعد آتی ہے، تو علم پہلے ہو گیا، خشیت بعد میں آ گئی۔ اور اسی طرح من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ سمجھ جو ہے وہ اس کا پہلا نمبر ہے فقہ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ فقہ سے ہم مراد کیا لیتے ہیں، یعنی ایک علم ہے نا جاننا، تو قرآن پاک نے فقہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ فقہ سے مراد یہ ہے کہ جو علم دقیق جس کو ہم کہتے ہیں، گہرائی کے ساتھ ڈوب کر آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، ایک چیز کو سمجھتے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ علم دقیق ہے۔ تو اس کو قرآن پاک نے یعنی فقہ کا لفظ اس کے لیے قرآن پاک نے استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب پہلی وحی کو آپ دیکھ لیجئے، اقرا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا پڑھ، پھر اس کے بعد سورۃ المدثر، اس میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ تو اب یہ جتنی آیات آپ اس کو دیکھیے، ولربک فاصبر، اللہ نے پہلی وحی نازل کی اقرا پڑھ، یعنی وہ علم سے متعلق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو وحی اتری ہے وہ ساری کی ساری پریکٹس کے ساتھ اور اس کا عمل کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کو فوقیت حاصل ہے عمل پر۔ ہمارے ہاں ایک جسے ہم کہتے ہیں گمراہی آپ کہہ لیجئے یا ایک خطا ہے سوچ کی، کہ بہت سے لوگ میں نے عوام میں دیکھے وہ کہتے ہیں جی اگر ہم جان لیں گے نا، پڑھ لیں گے، پھر تو ہم پر لازم اور فرض ہو جائے گا کہ پھر ہم نے اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو لہٰذا ہم پڑھتے ہی نہیں، نہ جانتے ہیں، ضرورت ہی نہیں، تو لہٰذا جتنا علم ہے بس اس کے مطابق گزارا کرتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن پھر پوچھا جائے گا۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو خدا کے یہاں دوہری سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ چیز عطا کی ہے، بزنس میں، تجارت میں، سیاست میں، دنیا کے ہر کام میں تو یہ دماغ بڑا چلتا ہے، تو خدا کے دین کے معاملے میں کیوں نہیں چلایا؟ آخر اس کا شعور کیوں نہیں حاصل کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا؟ یہ بھی تو بنیادی علم ہے نا جو انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ کئی لوگ جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے، اگر ہمیں یہ علم آ گیا تو پھر ہم پابند ہو جائیں گے عمل کرنے کے، حالانکہ اب وہ 2-3 نافرمانیاں کریں گے۔ علم اللہ نے عقل دی، علم نہیں حاصل کر رہے، اور پھر یہ کہ پھر عمل نہیں کر رہے، یعنی یہ دگنا عذاب کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر پہلی وحی اقرا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر عمل کی وحی نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کملی اوڑھنے والے کھڑے ہوں، آپ انذار کریں، اپنے رب کا نام بلند کریں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور گندگی سے دور رہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ولا تمنن تستکثر، کہ آپ نے روکنا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے بہت تبلیغ کر لی، بہت انذار کر لیا، نہیں، آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے نا، ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جو احسان ہے
اس لیے نہیں کرنا کہ بھئی آگے سے مجھے کچھ ملے، زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے گا تو پھر میں احسان کروں گا، یہ نہیں کرنا آپ نے، اور اپنے رب کے لیے آپ نے صبر کرنا۔ اب یہ سارا عمل ہے جسے یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ماشاءاللہ آپ خود علم حاصل کرنے تو علم ایک ترازو ہے، ایک کرائٹیریا، ایک اسکیل ہے علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتقادات کا معاملہ ہو، اقوال کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، افعال کا ہو، اخلاق کا ہو، اور قبول اور رد کرنے کا معاملہ ہو، یا کسی عمل میں یا کسی قول میں راجع اور مرجوع کا معاملہ ہو، یہ سارا علم سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں تو یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہی ہے نا کہ آپ تاکہ دیکھیں عبادات کے معاملات کو، آپ دیکھیں کہ عبادات کون سی فرض ہے، کون سی فرض نہیں ہے، کون مستحب ہے، کون سا عمل، کون سا سنت ہے، کون سا واجب ہے، یہ سارا کچھ عبادات میں آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس عمل کو رد کرنا ہے، کس عمل کو قبول کرنا ہے، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہیں، آپ کردار کیسا ہونا چاہیے سیرت کا، یہ سارا علم سے ہی متعلق چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا علم ایک ترازو بن جاتا ہے، اور یہ وہ ترازو ہے کہ جب انسان مزید تفقہ اور فقہ حاصل کرتا ہے تو پھر مزید انسان کو روشنی نصیب ہوتی ہے، نور ملتا ہے، کہ انسان کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کیا جو علم والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ، ان کا رویہ بڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ علم ایسی چیز ہے انسان کو بھر دیتی ہے، جیسے بھوک ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ اب اس کے بعد نقصانات پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیے کہ قیادت کی بات اگر ہم کریں، لیڈرشپ کی قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، تو اس میں علم کو پہلے نمبر پر رکھا گیا قیادت کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کے الفاظ کیا تھے؟ انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم والا بھی ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا، قاضی کا جہاں تک معاملہ ہے جسٹس بننے کا، اس کے لیے بھی علم کی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا، ایک جنتی ہے، دو جہنمی ہیں، آپ نے فرمایا۔ یعنی وہ جو جانتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ دیتا ہے، صحیح فیصلہ دیتا ہے۔ جہنمی کون ہے؟ فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے غلط فیصلے دیتا ہے۔ اور دوسرا کون سا جہنمی؟ جو علم ہی نہیں حاصل کرتا، بس فیصلے دیتا ہے۔ تو تین کا آپ نے بیان کیا، ایک کو جنتی قرار دیا، دو کو آپ نے جہنمی فرمایا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ علم آئے گا تو پھر وہ صحیح فیصلے کرے گا نا۔ اور اسی طرح مفتی کے حوالے سے، یعنی فتویٰ دینا، اب اس کے بارے میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر آپ کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگوں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے، کوئی مسئلہ پوچھتے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب یہ مسئلہ پیش ہے اس وقت تمہیں، وہ کہتا جی پیش تو نہیں ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں، تو آپ فرماتے جب آئے گا مسئلہ تو پھر اس وقت اللہ حل بھی اس کا دے دے گا۔ اور بلکہ سفر سے بھی لوگ آئے لیکن آپ نے نہیں بتایا، آپ نے کہا بھئی مجھے نہیں اس بارے میں پتا۔ لوگوں نے کہا جی آپ بتاتے، فرمایا کہ میں یہ چلا جاتا، دور سے آیا کہیں سے، اور یہ میرے اسی فتوے پر عمل کرتا رہتا، اور میں بعد میں رجوع کر لیتا اپنی بات سے، یا میں یہ دیکھتا کہ نہیں وہ میری بات درست نہیں تھی، اب والی بات میری درست ہے، میں اپنی تحقیق سے، ریسرچ سے میں اس نتیجے تک پہنچتا، تو میں نے اپنی رائے کو تبدیل کر لینا تھا۔ تو یہ صاحب جو ان سے یہ جا کر وہاں پر عام کرتے بھی امام مالک نے مجھے بتایا ہے تو ہم تو اس طرح کرتے ہیں، تو وہ پھر اسی پہ لگا رہتا۔ تو آپ اس بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ امام مالک پہ جو کتاب ہے نا اس کو آپ پڑھیے، یعنی جو آپ کی سیرت پر لکھی گئی، اس میں بڑے اس طرح کے حوالے ہم ملتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ حنفی جو ہے یہ تقدیری فقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تقدیری فقہ کا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی مسئلوں کو فرض کر لیا گیا۔ فقہ حنفی میں مسئلوں کو فرض کیا جاتا ہے، تو لیکن مالکی فقہ میں مسئلوں کو فرض نہیں کیا جاتا۔ وہ جب مسئلہ پیش ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں پھر ہم اس مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ خیر وہ علماء کا، فقہاء کا، صحابہ کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو ہم کسی کے بارے میں یعنی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی ترجیح اور وہ راجع اور مرجوع والی بات یہاں پہ ہم کر سکیں۔ ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایک اسلوب ہوتا ہے نا، ایک فقیہ کا، ایک امام کا، تو امام مالک کا اسلوب دوسرا ہے اور امام ابو حنیفہ کا اسلوب دوسرا ہے۔ آج بھی ہمارے دور میں بہت سے علماء ہیں کہ جو فتویٰ دیتے ہیں، فرضی مسئلے پر بھی دے دیتے ہیں، لیکن بہت سے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ پیش ہوگا پھر ہم اس پر اپنی رائے دیں گے۔ فی الحال چونکہ یہ مسئلہ پیش نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس پر اپنی رائے نہیں دیتے۔
تو مفتی کے حوالے سے بھی یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ جو غلط فتویٰ دیتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی وعید بھی ہے۔ صحابہ کرام کے احتیاط کا عالم بہت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ آپ بھی اس معاملے میں بڑی احتیاط کرتے تھے کہ میں ایسی بات کہہ دوں کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، تو میں ایسی بات نہیں کبھی کہوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے خدا سے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہوتی ہے، ایسی بات کوئی منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ یہ فتوے ہوتے ہیں، اس سے کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں۔ اور ایک خطیب یا ایک ویسے خطیب تو اس لیول کا نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو مفتی ہے، کم از کم جو عالم ہے اور جو ایک مسند پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی بات کی تو اہمیت ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں ہمارے صحابہ سے یہ روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی بات پر توجہ نہ کرو، عالم کی بات پر توجہ کرو جو علم رکھنے والا ہے۔ تو خیر، یہ 3-4 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب داعی جس کو ہم کہتے ہیں، مبلغ، اس کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جو ہماری نشست ہوئی تھی، سیشن ہوا تھا، اس میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا، کہ انہوں نے کہا تھا بھئی 3 کام تم نے نہیں کرنے اگر تم نے تبلیغ کرنی ہے تو۔ وہ 3 کام کون سے تھے آپ کو یاد ہیں؟ کوئی ایک بات، جاہل کا نہ لفظ بولیں، غیر عالم کو ممبر پہ نہیں بٹھانا۔ اچھا، لوگوں کو ان کے کاروبار سے، ویری گڈ، شاباش، کاروبار سے نہیں اٹھانا۔ تیسری بات کیا تھی؟ بالکل صحیح، دین کے ترجیحات کو الٹ نہیں کرنا۔ اب یہ 3 باتیں انہوں نے فرمائی۔ اب مبلغ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مبلغ کو عالم ہونا یعنی ضروری ہے، اور وہ داعی تب ہی بنتا ہے، دین پھیلاتا ہے، جب وہ دین کو سمجھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ تو پھر اس پر آپ لوگوں کی طرف سے سوال تھا کہ پھر باقی لوگ تبلیغ نہ کریں، تو میں نے اس موقع پہ یہ گزارش کی تھی کہ آپ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نماز کا کہتے ہیں، یہ تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک داعی اور مبلغ کا منصب ہوتا ہے، اسے دین کی بصیرت اور دین کی سمجھ اس کو ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے لیے 1-2 آیتیں، سورۃ یوسف کی ایک آیت ہے، وہ بڑی، میں اکثر اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، میں حاذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ آپ فرمایا کہ آپ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف تمہیں بصیرت پر بلاتا ہوں۔ یہ بصیرت کا لفظ بڑا خاص ہے، یعنی پوری روشنی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ میں تمہیں بلاتا ہوں، یقین اور ایمان کے ساتھ میں تمہیں اس پر دعوت دیتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرح بصیرت پر قائم ہیں، اور بصیرت کے ساتھ ہی تمہیں دعوت دین کی طرف بلاتے ہیں، کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں ولاکن کونوا ربانیین کے الفاظ آتے ہیں، یہ لیکن جو ربانیین بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں جو۔ اب اس میں جو حضرت عباس کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ ربانی سے مراد علماء اور فقہاء یہ مراد ہیں، تو ربانی بن جاؤ تو علماء اور فقہاء بننے کی بات کی گئی، مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد ہی عمل کا درجہ ہوگا، جب آپ علم کو ترجیح دیں گے، علم حاصل کریں گے، پھر اس کی روشنی میں آپ عمل کو لے کر آگے چلیں گے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ہے، حفظ اور فہم کو ہم پہلے لے لیتے ہیں، فقہ کو۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے، 3 قسم کے۔ فرمایا کہ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ بارش برستی ہے نا، زمین جذب بھی کر لیتی ہے، سبزہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو نفع بھی اس سے پہنچتا ہے، سبزی اگے گی، پھل اگے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، ایک یہ قسم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اعلیٰ قسم ہے لوگوں کی۔ اس سے جو کم درجے کی مثال دی، آپ نے فرمایا کہ جیسے نشیبی علاقہ ہوتا ہے نا، اس میں بارش ہوئی تو پانی اکٹھا ہو گیا، اب وہ زمین خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی، نہ سبزہ ہوگا، کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگوں کو فائدہ دیتی، یہ حفظ ہوتا ہے۔ یہ دوسرے درجے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا، یعنی پانی اکٹھا ہو گیا، حوض بن گیا، پول بن گیا،
وہاں پر لوگ آئے اپنے پیاس بجھانے کے لیے، پانی ساتھ لے گئے، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، کام کے لیے، تو لیکن اس زمین نے خود نہیں کوئی فائدہ اٹھایا اس سے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حفظ کا معاملہ ایسا. اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ بات آپ نے فرمایا کہ جو بالکل ہی نہ فہم، نہ حفظ، نہ علم، نہ عمل، کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا یہ اس زمین کی طرح جیسے ایک چٹیل میدان سا ہوتا ہے، نہ پانی جمع کیا، نہ سرسبز و شاداب ہوئے، کچھ نہیں. بس وہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ بس ایسے ہی بارش کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بس وہ اس کو صاف کر دیتی ہے چٹان کو. یہ سورۃ البقرہ میں فرمایا. ہاں جی، ہاں، کمثل صفوان ہے. تو یہ صفوان والا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ جو صفوان بن جاتے ہیں وہ بھی تو بالکل کچھ حاصل نہیں کر پاتا نا، بارش نے اس کو کیا فائدہ دیا. لیکن اس کے مقابلے میں وہ باغ ہے اور باغیچہ ہے، کوئی اورچرڈ جس کو ہم کہتے ہیں، نخلستان ہے، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر تاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، انگوروں کا باغ ہوتا ہے، اس کو تو فائدہ ہوا. تو چٹیل میدان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 قسمیں آپ نے بیان کی ہیں. اب احادیث کو آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے، آپ 8 سال لگا کر دین حاصل کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کی ترتیب الٹ ہو گئی. کوئی حفظ کرتا ہے نا 1 سال 2 سال میں کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں حافظ جی ہیں، جی حافظ جی ہیں. وہ جو بیچارہ مطلب جس نے 8-10 سال درس نظامی حاصل کیا، سیکھا، سمجھا، وہ بیچارہ جو ان سے اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. حافظ جی کا پتہ ہوتا ہے. اچھا، پھر صورتحال ہماری ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک محفل ہوتی ہے نا، اب لوگوں کا آپ دیکھیں مینٹیلٹی، ترجیحات کیسے ہم نے تبدیل کر دی. ہم نے فضیلتیں بیان کی حفظ کی، ہم نے فضیلتیں بیان کی نعتوں کی، تعریفات کی. اس سے کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ جو نعت خوان ہے وہ ایک رات کا 3-3 لاکھ، یہ میں کم بول رہا ہوں، اس سے بھی بہت بڑی محفل کوئی ہو تو بڑے پیسے آپ سنیں گے تو خیر آپ کو یقینی شاید نہ آئے، اتنے پیسے وہ لے جاتے ہیں. یعنی 1-1 کروڑ تک، 2-2 کروڑ تک ان کو مل جاتا ہے ایک نعت خوان کو. 1 کروڑ 2 کروڑ یہ جامعہ کا پورا سال کا مطلب ہے کہ کچن کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن کیا صورتحال ہوتی ہے؟ علماء بیچارے زکاتیں اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں، معتمین جو ان سے زکاتیں اکٹھے کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک نعت خوان آتا ہے، وہ اتنا کچھ کما کے، لوگ کہتے ہیں جی ایسا کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ہم نے خود ترجیحات کو الٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جن مسالک نے، میں پہلے بھی شاید اس حوالہ یہ دے چکا ہوں گا کہ وہ درس قرآن دیتے رہے نا، انہوں نے لوگوں کو اس پر عادی کر لیا. درس قرآن پہ لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں. ہم نے عادی کیا 11ویں شریف پہ. اب لوگ لنگر کے ٹائم آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی ختم ہوگا، تقریر ہوگی، ان کو نہیں چس نہیں آتی لوگوں کو بات سننے میں، ان کا ذہن ہی نہیں. آپ قرآن لے کے بیٹھ جائیں نا کسی جمعے پہ، آپ درس قرآن دیں، خدا کی قسم آپ کے سامنے لوگ بیٹھ کے جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اور قصے، کہانیاں اور باتیں سنانا شروع کر دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگ رہا ہوتا ہے، تو حق 4 یار اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نعرے لگاتے ہیں لوگ، جو شیلاپن لوگوں میں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے تربیت کی ہے لوگوں کی. اب حفظ پر تاج پہنائے جاتے ہیں. حدیث آپ نے سنی ہوگی جی جنت میں. اچھا، پوری حدیث سنائے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حفظ ہے، پھر اس کے بعد فہم ہے، علم ہے، پھر اس کے بعد عمل کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ تاج پہنائے جائیں گے، یہ فضیلت ہے. ہم نے کیا کیا؟ وہ حفظ تک ہم نے بات کو روک دیا. وہ جو بیچارہ علم حاصل کر رہا ہے، فقہ حاصل کر رہا ہے، دین کو سمجھ رہا ہے، اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں. وہ بیچارہ جا کر مسجد میں مولوی لگ جائے گا، امام لگ جائے گا، اس کی تنخواہ کیا ہوگی؟ 20,000 15,000 30,000 یہ اس کی تنخواہ ہوگی. مدرسے میں پڑھائے گا، جہاں میں پڑھائے گا، بڑے سے بڑے 25-30 سال بھی گزر جائے گی تو 25-30 ہزار سے اوپر وہ بیچارہ نہیں جائے گا. دوسری طرف نعت خوانوں کو آپ دیکھ لیں، قراء حضرات کو آپ دیکھ لیں، جو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی چند صورتیں انہوں نے یاد کر رکھی ہوتی ہیں، ان کو کیا کچھ ہو جاتا ہے ان کو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ترجیحات ہمیں دیکھنی ہوں گی. ہمیں اپنے عالم کو عزت دینی ہوگی، اپنے فقہا کو عزت دینی ہوگی، علماء کو عزت دینی ہوگی. مساجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، نماز اور خطبہ دیتے ہیں، وہ بیچارے 10 سال 12 سال 15 سال اپنی زندگی کے لگا کر آتے ہیں. پھر وہ دوران نماز اور جو وقت ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی پڑھنے پڑھانے پہ وہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو یہ جو طریقہ ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حفظ کو زیادہ فضیلت والا بنا دیا ہے کہ حفظ قرآن ہو گیا جو آپ کو. اب ہمارے وہاں پر ایک بچپن میں، نوجوانی میں میری، ہماری مسجد میں ایک صاحب تھے، وہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان کیا زبانی. لوگوں نے واہ واہ سبحان اللہ تقریریں. شجرہ نسب جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے رٹا ہوا تھا زبانی. جیسے ہمارے وہ طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ جیسے بیان کر دیتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح بیان کرتے ہیں.
اچھا، پھر اسی مسجد میں ہمارے سیالوی صاحب بھی آئے، اشرف سیالوی صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے۔ اچھا، لوگ بور ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مزہ نہیں، کچھ نہیں آ رہا۔ کون ہے جی سیالوی صاحب؟ اب ان کی تقریر آپ جانتے ہیں کہ کتنی علمی گفتگو ان کی ہوتی تھی، کوئی مسئلہ بھی ہوتا تھا کس طریقے سے وہ دلائل کے ساتھ بیان کرتے تھے، لیکن نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے جو رٹی رٹائی چیزیں آپ کو ہمیں سنائے، عوام کو سنائے، تو عوام اس کو بڑی اہمیت اس کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو فہم ہے اس کا درجہ زیادہ حاصل ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بستی میں سے کچھ ایک جماعت نکلے اور وہ دین کا علم حاصل کرے اور دین کی تفقہ حاصل کرے، اس کے بعد پھر واپس آ کر وہ ان کو ڈرائے، انذار کا کام کرے۔ کتنا بڑا کام ہے، انبیاء علیہ السلام کا کام ہے یہ، انذار کا۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، انذار کیجیے۔ یہ کام علماء کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مشن پر، ان کے کام پر وہ ہے نبھانے والے۔ لیکن ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ ایک حافظ، سادہ حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، آپ دیکھیے ایک نعت خوان ہوتا ہے، اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، ایک عالم کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان چیزوں کو، ان مسائل کو ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی زندگی میں، ہمیں ان چیزوں کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں ہمارے سماجی اور ہمارے معاشرتی، اور خاص طور پر ہم لوگوں کے مسئلے ہیں، جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ کے مسئلے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے۔ دوسرے لوگوں نے پھر بھی، مسالک کے لوگوں نے لوگوں کی تربیت کی ہے، وہ علماء کو سنتے ہیں، لوگوں کو عادت ہے۔ اعلیٰ تشیع میں چلے جائیں، ان کا عام آدمی بھی آپ کے ساتھ بحث کرے گا، وہ اس طرح بحث کرے گا جیسے آپ کہیں گے پتہ نہیں کوئی عالم ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے ہاں مسئلہ ادھر ہے ٹھنڈا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، اہل علم کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ دین سیکھنے کی طرف آئیں۔ لوگ اب ترجیح کیا دیتے ہیں کہ نعت خوان بن جائیں، ہم ایک حافظ قاری بن جائیں، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری اس کے ساتھ سنور جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، اور رنگ بھی چوکھا نکل آیا، وہ محنت نہ کرنی پڑی۔ تو میں تو کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے یہ لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں معاشرے میں، ہم نے ابو حنیفہ نہیں پیدا کیے، امام شافعی نہیں پیدا کیے، امام احمد بن حنبل نہیں پیدا، یہ سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کیا پیدا ہو رہا ہے آپ سوسائٹی میں دیکھ لیجیے۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے ترجیح، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان اس کار مذلت سے اور ذلت کے اس وقت سے نکلے۔ اچھا، اعمال میں عمل کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، وہ کیسے ترجیح حاصل ہوتی ہے؟ اس کی دو تین، ایک تو سب سے پہلے ہوتے ہے کہ ضرورت کیا ہے معاشرے کو، اس عمل کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیمے کی ضرورت ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا خیمہ صدقہ کرو، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح خادم کو خیرات کرنا، دینا، اور اسی طرح حاملہ اونٹنی اللہ کی راہ میں تم دے دو، کیوں؟ بچہ آگے ہوگا، جنے گی، اور پھر اس کا دودھ ہوگا اور نسل بڑھے گی، تو غریب کو کسی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ اور اسی طرح جو اچھی جو اعلیٰ خصلت رسول اللہ نے فرمائی، وہ بکری کو صدقہ کرنا ہے کہ دودھ دے گی تو لوگ دودھ پئیں گے۔ اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ، فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین عمل رہ جاتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، او والد صالح یدعو له، اس کے لیے ایک صالح بچہ ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں دیکھیں، اجر جو ملے گا وہ آپ کو اپنے زمانے کے حساب سے اور ضرورت کے حساب سے ملے گا۔ تو آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی اسی بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ زمانے میں، جیسے میں نے کہا کہ الحاد کا زمانہ ہے، ایتھیزم ہے، تو آپ اس ایتھیزم کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جدید تقاضوں کے مطابق دین کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عمل کا جو اجر ہے نا، وہ اس کے حالات، معروضی حالات کے مطابق طے ہوگا۔ ایک نماز وہ ہے جو آپ بڑے سکون سے اے سی میں پڑھ رہے ہیں، ایک نماز وہ ہے اے سی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، آپ دھوپ میں پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت تو آپ نے کہا میں نماز پڑھنی۔ ایک امن کا زمانہ، ایک جنگ کا زمانہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ دیکھیے اسی نماز کا درجہ بڑھتا چلا گیا نا، تو اسی طرح جو اعمال ہوتے ہیں ان میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ آخری نقطہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وقت جو ہے نا یہ کچھ ہمارا مس انڈرسٹینڈ ہم کر گئے اس کو، کہ نماز کا بھی ٹائم قریب ہوتا ہے، وقت گفتگو کا
ہمارے پاس نہیں رہتا۔ بہت کچھ میں کہنا بھی چاہتا ہوں، اور یہ بات تحصیل حاصل بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ ماشاءاللہ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کھوج میں لگیں، کچھ ہم حاصل کریں، کچھ سیکھیں، مقصد یہ ہے۔ عقیدہ اور عمل میں واضح بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ کو فوقیت حاصل ہے، عقیدے کو ترجیح حاصل ہے۔ عقیدہ کا درست ہونا قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت کے ساتھ، یعنی اللہ پاک نے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کی بات کی، اخلاص کی بات کی، نیت کی بات کی، اللہ کی رضا کی بات کی۔ اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، قلب سلیم قرآن کہتا ہے، سورۃ الشعراء میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اور اس کے علاوہ قلب منیب کے الفاظ بھی قرآن پاک میں آتے ہیں، عبد منیب کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ عبد منیب کا مطلب یعنی گرویدہ بندہ جو ہوتا ہے نا، خدا کا گرویدہ، خدا کا دیوانہ، خدا کو پسند کرنے والا، اس کے بارگاہ میں پلٹ پلٹ کر آنے والا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ اب وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اب اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور پھر اگر کسی سے محبت کرنا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کرنا، اور پھر ایمان کو چھوڑنا، کفر کی طرف لٹنا اس کے لیے ایسا ہو جیسے اس زندہ انسان کو اٹھا کے کسی نے آگ میں پھینک دیا، ڈال دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ کسی نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ کے جو الفاظ ہیں انہوں نے فرمایا وما اعدت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیار کیا قیامت کے لیے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ نماز، روزہ، صدقہ، یہ کوئی اس بڑے لیول پر تو میں نے تیاری نہیں کی، لیکن اتنی بات یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ کے ارشاد آپ نے فرمایا فانت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تم محبت کرتا ہے۔ اب یہ عقیدے کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کچھ گروہ سے، جماعت سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے، ملاقات اس کی نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ یہ جو عقیدہ ہے اس کو ترجیح حاصل ہے، اس کے بعد پھر عمل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایمان کو پہلے درجے پہ رکھا، پھر عمل کی بات کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن پورا پڑھ لیجئے کہ قرآن پاک میں، پورے قرآن میں الا ماشاء اللہ ایک آدھا مقام چھوڑ کر ہر جگہ پر ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح کو قرآن نے بیان کی۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی، عقیدہ پہلے نمبر پر ہے اور پھر اس کے بعد عمل ہے۔ اگر ایک شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے اور وہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو پھر اس کا جو عمل ہے وہ کیسے اس کا درست ہو سکتا ہے؟ عمل صالح وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہے، ہمارے لیے معیار وہی ہے۔